نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین و سامعین، الحمدللہ آج اللہ کریم کے فضل سے سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں نشست ہے۔ پچھلے بیان میں ہم نے مختصراً حضرت مضر کی زندگی کے متعلق آگاہی حاصل کی، اور آج ہم حضرت مضر کے بیٹے حضرت الیاس کی زندگی کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت مضر بن نزار سے نور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے حضرت الیاس کی پیشانی میں چمکا، اور آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ حضرت الیاس بن مضر 17ویں پشت پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ آپ قبائل عرب کے سربراہ اور سردار ہیں۔ اہل عرب آپ کو سید العشیرہ کے لقب سے ملقب کیا کرتے تھے، اور جملہ فیصلہ طلب امور آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے قربانی کا جانور لے کر بیت اللہ شریف جانے والے بھی حضرت الیاس ہی ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ الیاس کو برا بھلا مت کہو، وہ مومن تھے۔ اہل عرب میں ان کی مثال ایسی تھی جیسے لقمان حکیم اپنی قوم میں، اور آپ کے حکیمانہ اقوال بھی بہت مشہور تھے، جن میں سے ایک نمونہ کے طور پر آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت الیاس فرماتے ہیں، جو خیر کو بوتا ہے وہ خوشی کی فصل کاٹتا ہے، اور جو برائی کو بوتا ہے وہ ندامت کی فصل کاٹتا ہے۔ آپ کے اس ایک قول سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کتنی مدبرانہ سوچ کے مالک تھے۔ ابن دہیہ کہتے ہیں کہ حضرت الیاس اپنے باپ کے وصی اور جانشین تھے، اور بڑے خوبصورت تھے، اور مشہور ماہر انساب ابن النربیس سے منقول ہے کہ جب حضرت الیاس جوان ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں، حضرت الیاس نے انہیں ان پر تلقین کی اور فرمایا کہ اپنے جلیل القدر باپ کی سنن اور اطوار کی پابندی کرو، اور آپ کی یہ کوششیں بارآور ثابت ہوئی، اور آپ کی قوم نے اثر نو راہ راست کو اختیار کر لیا۔ قبیلہ کے سارے مرد و زن حضرت الیاس کی دل سے تعظیم کرتے اور آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور نبوت کی برکت تھی جو حضرت الیاس کی پیشانی میں جلوہ فرما تھا۔ سامعین، یہ مختصر سا تذکرہ تھا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد حضرت الیاس بن مضر کی زندگی کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی نشست میں ہونے والی غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے قلوب و اذہان سے محو فرمائے، اور ہمارے دلوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی عزت و تکریم کو راسخ کر دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔